تھے وہی ہاتھ ایک برائی سے ابھی باز آیا، ابھی وہ ہاتھ پاک ہو نہ سکا، ہم دوسرے برائی کو انجام دے دیتے ہیں۔ وہی پاؤں ایک گناہ ہم نے چل کر لی، ابھی وہ گناہوں پاؤں کے گناہ پاک نہیں ہوئے، پھر اس گناہوں اس پاؤں کو ہم نے گندا کر دیا، جس کی بنیاد ہماری دعا، ہماری عبادت، ہماری خدا کی بارگاہ میں دعا و پکار قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ بندے تھے ادھر کہتے تھے ادھر خدا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، تو ہے تو گھر ہے، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یعنی کتے سے بھی سنیے گا، بہت لطف ہے۔ اعلیٰ حضرت بہت پیاری بات کہی ہے، آج تک کسی شاعر نے نہیں کہا ہے اور انداز سے کہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے بہت پیار سے کہا ہے کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ، میری گردن پہ بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سب سے پہلے پہچانے کہ آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ سن لیں، جب تک خداوند قدوس کا فرمان انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ ہوتے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اگر کر بھی لیتے تو خداوند قدوس انبیاء کرام علیہ السلام کے فعل کو اپنا کام بتاتے تھے، اپنا فرمان بتاتے تھے۔ تو ابھی حضرت علامہ مولانا ساجد اقبال صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو کام پہلے انبیاء کرتے تھے وہ کام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہی کام اگر کسی نبی سے ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، اور یہی کام اگر کسی بندے سے ہو، بندے خدا سے، تو اسے کرامت کہی جاتی ہے۔ لیکن دونوں میں خدا کی عطا ہے، سبحان اللہ۔ انبیاء کو بھی طاقت خدا نے ہی دی ہے، اولیاء کو بھی طاقت خدا نے ہی دی ہے۔ انبیاء کے پاس اپنی طاقت نہیں ہوتی ہے، نہ کسی ولی کے پاس اپنی طاقت ہوتی ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کے حکم اور خدا کی رضا کے خاطر کرتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ ہے بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ مردوں کو زندہ عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، وہی کام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ یہ ہے شان بڑے پیر کی۔ ثابت کر دیا کہ امت مصطفیٰ کمزور نہیں ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی امت جو کام ان کے نبی کرتے تھے وہ کام اس وقت کے اولیاء کرتے ہیں، تو لوگ تانا نہ دے کہ اے محمد، سلیمان کی امت ایسی تھی، تمہاری امت تو کمزور ہے، لیکن لوگ یہ خیال و تصورات میں جگہ نہ دے۔ اسی لیے اللہ نے جو کام، جو طاقت انبیاء کو بخشی تھی، وہ کام پیارے حبیب کی امت کی اولیاء کو دیا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، تاکہ کوئی تانا نہ دے سکے، اب دیکھیں ولیوں کی طاقت۔ ایک بزرگ ہے، ایک بزرگ جس کا نام آصف بن برخیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بنی اسرائیل کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، اور بلقیس اپنی شاہی افواج کو لے کر اپنی رعایا کا جائزہ لینے کے لیے
جہاں تک ان کی حدیں اور سیمائیں تھیں گشت کے لیے نکل پڑتی ہے، تمام افواج کو لے کر. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار اگر یہ اگر بندی ایمان اگر لالے ایمان کی دولت انہیں مل جائے تو پھر مجھے اور طاقت ملے گی. ایسے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص کے لیے دعا کی تھی، ایک ابو جہل کے لیے، ایک عمر فاروق کے لیے. لیکن قبول جس کے حق میں ہوا، قسم خدا کی قیامت تک ان کا نام ایسے ہی چمکتا رہے. جو بھی نبی کے قریب ہوا، نبی کے عقیدت مندوں کے قریب ہوا، نبی کے اصحاب کے قریب ہوا، وہ ہمیشہ چمکتا رہا اور چمکتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مقبول ہو جاتی ہے. تمام لوگوں سے بیٹھے ہوئے خطاب کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ مجھے ابھی اس وقت بلقیس کو رعایا اور ہمارے محل کے قریب آنے سے پہلے پہلے، ہمارے حدود کے اندر داخل ہونے سے پہلے پہلے، ہم سے ملنے سے پہلے پہلے ان کا تخت مجھے چاہیے، ان کا تخت ہمیں چاہیے. اللہ اکبر. تمام جنات، انسان کم جنات زیادہ تھے. ایک جن کھڑا ہو جاتا ہے اور کیا کہنے لگتا ہے کہ میں اسے لاؤں گا. کہا اچھا یہ بتا، لائے گا ضرور لیکن کتنی دیر میں؟ کہا محفل ختم ہونے تک. سلیمان علیہ السلام کہتے نہیں، اتنی دیر میں برداشت نہیں کر سکتا. اسی میں حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کا ولی، ایک عابد، زاہد، نیکوکار، پرہیزگار، اللہ کے محبوب بندے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں میں لاؤں گا. کہا جنات کہہ رہے ہیں کہ محفل ختم ہونے سے پہلے، میری محفل آدھے گھنٹے میں بھی ختم ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے میں بھی ختم ہو سکتی ہے، 2 گھنٹے میں بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، تو کب تک لائے گا؟ آصف بن برقیہ کہتے ہیں کہ میں پلک جھپکتے ہی لا لوں گا. اللہ، صرف آنکھیں بند کرنا اور کھولنا، میں حاضر کر دوں گا. تاریخ میں ہے کہ ابھی سانسیں، باہر کی ہوا اندر گئی، ابھی اندر سے باہر نہ آئی تھی کہ آصف بن برقیہ نے تمام اس تختہ بلقیس کو، جو تقریباً 10 یا 11 دروازے کے اندر محفوظ تھا، جو ہیرے جواہرات سونے چاندی کے بنے ہوئے تھے، ہزاروں من وزنی تھا. آصف بن برقیہ نے پلک جھپکتے ہی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہاتھ کر. وہ وزنی اگر ہے تو کیا ہے؟ جب میرے غوث کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے، میں ہلاک ہو گئی، میں تباہ و برباد ہو گئی، آپ رحم کیجئے، خدا آپ کی سنتا ہے، آپ جو کہتے ہیں خدا اسے پورا کرتا ہے. میرا بیٹا، میری بہو، میرے رشتہ دار سب ڈوب چکے ہیں، آپ جو ہے کہ حیات دینے والے ہیں، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. آپ اپنی دست کو اٹھائیے اور دعا کیجئے تمام باراتی اور ساراتی سب زندہ ہو جائے. اس وقت کے لوگوں کے دل کے اندر عقیدت دیکھیے اور ان لوگوں کا عقیدہ دیکھیے. بڑے پیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور بڑے پیر ابھی ہاتھ اٹھائے ہی تھے، اور ادھر تمام ڈوبے ہوئے 40 دن یا 4 گھنٹہ یا 4 مہینہ وہ سب کے سب پل میں ظاہر ہو گئے. بڑے پیر دستگیر. اگر سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بزرگ آصف بن برقیہ کو دیکھا جائے تو وہ وزنی سامان کو اٹھا لائے جو بے جان ہے، لیکن بڑے پیر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ڈوبی ہوئی کشتی کو نہیں بلکہ جن کی زندگیاں ختم ہو چکی تھی، زندگی کے ساتھ اسے لوٹا رہے ہیں، زندگی کے ساتھ اسے لوٹا رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، یہ ہے ولیوں کی طاقت، یہ ہے ولیوں کا وقار،
یہ ہے ولیوں کا کام کہ جو کام پہلے انبیاء کرتے تھے وہ کام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اولیاء کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اولیاء ہوتے کون ہیں؟ آپ بھی بن سکتے ہیں مگر ریاکاری، حسد، بغض، عداوت، غیبت، چغلی، بہتان، تہمت، چوری، زنا، شراب، عیاشی، گناہ سے بچنا، گناہ سے دور رہنا، قناعت والی زندگی گزارنا، خدا تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن بندہ یہ کرے تب نا۔ آنکھ پہ ہمارا پہرا نہیں، ہاتھ ہمارے کنٹرول میں نہیں، زبان ہماری کنٹرول میں نہیں، ہمارے قدم ہمارے کنٹرول میں نہیں، یہاں تک کہ آنکھ ہے بے حیا بن چکی ہے، ہاتھ ہے بے شرم بن چکے ہیں، ہمارے اعضائے بدن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھتی تو ضرور ہے لیکن اللہ ہمارے اعضائے بدن کو دیکھتا ہے۔ وہی ہاتھ جس سے ہم نے گناہ کی، وہی آنکھ جس سے ہم نے لوگوں کو بری نظر سے دیکھا، وہی زبان جو لوگوں کی غیبت میں ہماری گزری، ابھی ہم اسے پاک انہیں بھی نہیں دیتے، دوسرے کی غیبت کرتے، وہی ہاتھ ایک برائی سے ابھی باز آیا، ابھی وہ ہاتھ پاک ہو نہ سکا، ہم دوسرے برائی کو انجام دے دیتے ہیں، وہی پاؤں ایک گناہ ہم نے چل کر لی، ابھی وہ گناہوں پاؤں کے گناہ پاک نہیں ہوئے، پھر اس گناہوں اس پاؤں کو ہم نے گندا کر دیا، جس کی بنیاد ہماری دعا، ہماری عبادت، ہماری خدا کی بارگاہ میں دعا و پکار قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ بندے تھے ادھر کہتے تھے ادھر خدا